میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ عام مسلمانوں کے سماجی نظام کو، سٹرکچر کو اس نے نہیں چھیڑا، وہ انٹیکٹ رہا۔ لیکن یہ کہ جو گزشتہ صدی کے اواخر میں جا کر ایک تصور آیا کلیش آف سویلائزیشنز کا، اور اس تصور کے تحت یہ سمجھا گیا کہ باقی ساری سویلائزیشنز کو زیر کیا جا سکتا ہے سوائے مسلم سویلائزیشن کے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اب مسلم سویلائزیشن کے لیے ایک پلان بنایا گیا۔ اب لوگ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ کہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، اس وقت بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی، انہوں نے جا کے اس میں شرکت کی تھی، اور یہ اقوام متحدہ نے یہ کانفرنس منعقد کروائی تھی، مسلم ممالک کی کانفرنس تھی، اور اس کا جو ایجنڈا تھا وہ مسلم ممالک کا سوشل سسٹم تھا۔ وہاں پہلی دفعہ سوشل انجینئرنگ پروگرام کا تذکرہ ہے، لیکن بڑا لو پروفائل میں، کوئی اتنا زیادہ اس کو جو ہے اونچا نہیں، اس اونچے سر نہیں اٹھائے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی بیجنگ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں پھر وہی ایجنڈا، اس کو اثر نو اس کا اعادہ کیا گیا، ہمارے سارے لوگ بھی گئے وہاں۔ چائنا، چونکہ دوسری جو جس تہذیب کا خطرہ بیان کیا گیا تھا وہ چائنا کی تہذیب تھی۔ اب آپ ذہن میں رکھیے اس کے بعد چائنا کی ترقی دن دگنی رات چگنی ہو رہی ہے، اور در حقیقت چائنا اب اس کارپوریٹ کلچر کا بالکل پوری طرح حصہ بن چکا ہے۔ وہاں پہ کوئی فرکشن نہیں رہی ہے مغرب اور چائنا کے درمیان تہذیبی سطح پر۔ پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، یہ پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ مختلف کانفرنسوں کا حاصل کیا ہے؟ جو آپ کے ہاں حقوق نسواں بل پاس ہوا، اور مزے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کس دور میں پاس ہوا؟ جب آپ کی اسمبلی میں دینداروں کی سب سے زیادہ تعداد موجود تھی۔ تو پوری تاریخ پاکستان میں کبھی اتنے دیندار لوگ اسمبلی میں موجود نہیں تھے، جبکہ اس وقت جتنے موجود تھے کہ جب حقوق نسواں بل پاس ہوا۔ ابھی تو لوگوں کو، اور خاص طور پر آپ سب 2 نفل پڑھیں شکرانے کے، کہ آپ کی خواتین کو نہیں پتا کہ اس حقوق نسواں بل میں انہیں کیا کیا حقوق دے دیے گئے۔ یہ آئین جتنی دیر پوشیدہ رہے خواتین کی نظر سے تو آپ کی اچھی چلتی رہے گی، وگرنہ یہ کہ وہ سارے مغربی قوانین جن پر آپ ہنستے ہیں آپ کے ملک میں لاگو ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کبھی عدالت سے واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا، کوئی غلطی سے چلا گیا تو وہاں جا کے سمجھ آئے گی کہ اصل میں ہو کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہی وہ دور ہے جس میں یہ مختلف ٹی وی چینلز لانچ کیے گئے، یہ کھمبیوں کی طرح ہو گئے ہیں، اور اس میں کئی طرح کے کام ہوئے۔ ایک تو وہ ان دانشوروں کو موقع دیا گیا جو کہتے اپنے آپ کو اسلامی دانشور ہیں، حقیقت میں وہ کوئی مغربی دانشور زیادہ ہیں، اسلامی سے ان کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا کام جو ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ یہ مارننگ شوز اور ایک ڈسٹرکٹیو کام ہوا ہے، یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام کے تحت آپ کا در حقیقت خاندانی نظام تباہ کرنے کا منصوبے روبہ عمل ہیں، 20 سال سے روبہ عمل ہیں، ان کے تو اب نتائج نکلنے شروع ہو گئے۔ جو کبھی ہم سنتے تھے مغربی ممالک میں طلاق کی ریشو یہ ہے، وہ آج ہمارے ملکوں میں ہے۔ تھانوں میں جا کے پتہ کریں بھاگ جانے کی ریشو کیا ہے۔ تو در حقیقت ہمارا وہ خاندانی نظام بہت حد تک تباہ کیا جا چکا ہے۔ یہ دجالیت کے مختلف پرتو ہیں، دیکھیے یہ سب حسین نعروں کے تحت ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام تلپٹ ہوا، آج کے دور میں نعرہ کیا ہے؟ عوامی سلطنت، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ بیچارے جمہور کو پتہ بھی نہیں سلطانی ہوتی کیا ہے، سلطانی تو جن کی ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو نعرہ تو مستانہ دیا گیا نا، بڑا اٹریکٹیو نعرہ ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ سہانا سپنا دکھانا، سہانا باغ دکھانا، سبز باغ دکھانا۔ تو جمہوریت سبز باغ ہے کہ نہیں ہے؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، یہ کون کہتا ہے؟ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، مصور پاکستان، مفکر پاکستان، مبشر پاکستان، ان کا کہنا یہ ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، اور دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو۔ تو یہ سمجھتا کہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ تو استبداد اور جبر کا ایک ہتھ کنڈا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔
اور یہ وہ دجل اور فریب ہے سیاسی سطح پر جس کے اسیر ہو چکے ہوئے ہیں. کیا پیران کلیسا اور کیا جو ہے وہ امامان سیاست، یہ سب کے سب اس ایک ہو میں جو ہے وہ لبیک کہہ چکے ہیں. سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. تو وہ جو جمہوریت کی ہو ہے، اس نے کیا مذہبی لوگ اور کیا پیر اور کیا فقیر اور کیا جو ہے وہ سیکولر، سب ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئیں. یہ دجل. معاشی سطح پہ کیا دجل ہے؟ تصور یہ جو بنیادی، انسان مالک ہے دولت کا، دولت اس کی ہے، لیکن یہ کہ جو مالک ہیں وہ کون ہیں وہ آپ نہیں جانتے. آپ کے ہاتھ میں تو کاغذ کے پرزے ہیں جن کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. یہ اوپر نیچے کرنے کا ٹول کس کے پاس ہے؟ آپ نے تو رات سوئے تھے اپنے پاس 1 لاکھ روپے لے کے، جس کی ویلیو 1 لاکھ تھی. صبح آپ اٹھے، آپ کو پتہ ہی نہیں رات کو کیا ہوا، وہ 75,000 رہ گئے. گنے تو لاکھ ہیں، مارکیٹ لے کے جائیں 75,000 ہیں. یہ دجل. اور اب تو خیر ای کرنسی آ رہی ہے، اس سے بھی گئے. آپ کے پاس یہ ATM کارڈ ہے، آپ کے پاس یہ کارڈ ہے، آپ کے پاس وہ کارڈ ہے، آپ نے یہ چلایا وہ چلایا. ایک دن جائیں گے تو پتہ چلے گا یار وہ کھڑکی ہی نہیں کھل رہی ہے. اور اس نے جو آخری جو صورت اختیار کر لی ہے، اب دیکھیے نا دجل، اس دجل کو بھی سمجھے نا سماجی سطح پہ. میرا جسم میری مرضی، نعرہ مستانہ ہے، نعرہ حسین ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی 20 سال چلے گا، 18 سال سے لے کے 38 سال تک چلے گا، 40 سال تک چل جائے گا. چلیں کچھ اور کاسمیٹکس کے ذریعے سے 7-8 سال اور چل جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے جسم کا ٹھکانہ کوئی اولڈ ہاؤس بنے گا. اسلامی تعلیمات میں جب آپ کی ظاہری حسن ختم ہو گیا، اب آپ ماں ہیں تو آپ کے قدموں تلے جنت ہے. یہ حقیقت تھی. اب دجل کیا ہے؟ آپ کا جسم آپ کی مرضی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماں تو آپ ہے نہیں. آپ کو خود نہیں پتا کہ کس کس ٹوکری میں انڈے دے کے آئے. نہ بچوں کو پتا میری ماں کون ہے، باپ کا بھی نہیں پتا، ماں کا بھی نہیں پتا. وہ ایڈی کو پتا ہوگا یا پتہ نہیں اس کو بھی پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا. اور جب آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم، آپ کا حسن ختم، آپ کی جوانی ختم، اس کے بعد جیسے ڈسٹ بن میں چیز پھینک دی جاتی ہے ایسے آپ کے لیے اولڈ ہاؤس، کیونکہ ذرا ایوالوڈ اینیمل ہے نا، اس کو جس باڑے میں رکھنا ہے ذرا چلیں اچھی طرح سے رکھنا ہے. اب آپ کے لیے آپ کا مقدر باڑا ہے جسے اولڈ ہاؤس کا نام دیا گیا ہے. دجل یا فریب؟ نہیں. آنکھ تب کھلے گی جب اولڈ ہاؤس پہنچ چکے ہوں گے. لیکن جب آنکھ کھلے اب کس فائدے کی؟ اب کیا فائدہ؟ اب کیا حاصل؟ کوئی بندہ اٹھے جائے، مغرب کی خواتین جو اب 60 سال کی 65 سال کی ہو گئی، ان کے انٹرویو لے، ایک کتاب بنائے، اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو میرا جسم میری مرضی کے کیا نتائج نکلے ہیں. یہی تو دجل و فریب ہے. اچھا ایک اور دجل و فریب، بچے 2 ہی اچھے، بلکہ کوئی بھی نہ ہو تو زیادہ ہی اچھا. یہ جو سارے تصورات ہیں در حقیقت انہوں نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو ایسا اٹریکٹیو بنایا کہ آپس میں تعلق کی بڑی مضبوط بنیاد بچے بن جاتے ہیں. وہ ہوئی نہ تو اس سے بھی تو طلاق کا ریشو بڑھ جائے گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو سمجھیے کہ جو قرآن مجید کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے. ان تصورات کے نتیجے میں پورے گلوب کے اوپر اللہ سے بغاوت، اللہ کے مقابلے میں سرکشی، اللہ کی حدود کی پامالی گلوبل سطح پہ ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری نوع انسانی ایک عالمگیر ہماگیر ٹریجڈی اس سے دوچار ہو چکی ہے. اور اس فتنے میں گرفتار، مطلب ایک تو یہ بڑا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی ٹریجڈی میں ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے دجل کا یا دجالیت کا جس میں ہم پوری طرح جکڑے جا چکے ہیں. ہمارا انگ انگ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. ہم میں سے کوئی اس سے بری نہیں ہے، گلو خلاصی نہیں ہے، کسی کے لیے آزادی نہیں ہے. سب اس کی مٹھی میں جکڑے ہوئے ہیں. باقی اب جو دجال آنا ہے وہ تو بعد میں آنا ہے.
لیکن اس کے آنے ہی سے پہلے اس کے جو افیکٹس جو آنے شروع ہوئے ہیں، وہ جو جھونکے چلے ہیں، جیسے بارش سے پہلے ہوا آتی ہے مبشرات، تو اسی طرح اس دجال کے آنے سے پہلے جو دجالیت آئی ہے اس نے پوری طرح نو انسانی کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہے. یہ ہے در حقیقت جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے تصور رکھا ہے. اس کی طرف عام طور پہ لوگوں کی نگاہ نہیں گئی. جنہوں نے دجال پہ موٹی موٹی کتابیں لکھی، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی بالکل، لیکن یہ ہے وہ اصل بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ رہا ہے.